میرا تعلق گوکینا سے ہے، UC1 سے میرا تعلق ہے، اور میں ٹکو ڈولو چیئرمین ہوں۔ میری رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں غلام مصطفیٰ عباسی صاحب، یہ برادر مکرم ہیں، اور بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں حاجی مرزا محمد عباس صاحب۔ یہ ایک شریف النفس انسان ہے، اور الحمدللہ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے نام سے واقف ہیں۔ میرا یہاں پہ آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے بھی ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی تھی، اور کوئی احتجاج وغیرہ ہمارے چل رہے تھے، اور مونال کے حوالے سے اس وقت سابقہ چیئرپرسن وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ رائنا سعید صاحبہ اور ان کے بورڈ ممبر وقار ذکریہ، یہ اس وقت اس میں حاضر تھے۔ بعد میں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ہمارا معاملات سٹارٹ ہوئے تو ہم نے 15 سے زیادہ بار میں نے رائنا سعید سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ میڈم آپ نے مونال ریسٹورنٹ کو یا لا مونٹینا ان کو گرا دیا ہے، تو ہمارے بہت سارے 1100 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، 1100 خاندان بھوکے ہیں، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں۔ وہ ہماری بہن ہے، ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم ان سے اس لیے ملنا چاہتے تھے کہ انسانی ہمدردی کی بنا پر میں جو کہ وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا میرے اوپر واجب ہے، میں ان کو لیڈ کرتے ہوئے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں، کوئی کھوکے دے دیں، کوئی ان کو اپنے ادارے میں بھرتی کر لیں، کہیں کوئی ان کا بندوبست کرے تاکہ یہ بھوکے نہ رہیں۔ یہ میرے اوپر آ کے شور ڈالتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، آپ ہمارا کچھ کریں۔ تو انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ایک دفعہ بھی۔ اس کے بعد ہم نے احتجاج شروع کیا، اور احتجاج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد میں جو کہ ان کا، اچھا یہ سارے ساتھیوں کو آج پتہ چلے گا کہ میں جو کہ ان کا کمیونٹی ممبر رہا ہوں وائلڈ لائف بورڈ کا، اور میرے گھر میں سینکڑوں میٹنگیں ہوئی ہیں ان کی، پورا گاؤں میں نے اکٹھا کیا ہے وہاں پہ اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جنگلی حیات کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، جنگلات کو نقصان نہ پہنچانے کے یا جنگلات کی حفاظت کے لیے یا شکار سے منع کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری میٹنگیں ہم نے کی ہیں، ان کے بڑے بورڈ ممبران سے لے کے ان کے گارڈ تک، ان کے 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو کمیونٹی ریلیشنز، ان کی وساطت سے یہ ساری میٹنگز ہوتی تھیں۔ تو مجھے ان کے معاملات کا پتہ تھا، چونکہ یہ بورڈ بننے سے پہلے، بورڈ جب بنا گورنمنٹ کی کسٹڈی میں، اس سے پہلے یہ خالص ایک NGO تھی، اور ان کی فنڈنگ جو ہوتی تھی باہر سے، فورٹ باز ایک انٹرنیشنل NGO ہے، وہ فنڈنگ کرتی تھی، اس کے بلبوتے پہ چلتے تھے، اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیتے تھے۔ اور جب یہ بورڈ بن گیا اس کے بعد ملازمین کو سیلریز تو گورنمنٹ نے دینی شروع کر دی، اور اس سے پہلے ان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ ان کے نام پہ، پرسنل نام پہ اکاؤنٹ تھا، کیونکہ NGO کی ایڈ تھی، ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ اور جب یہ گورنمنٹ کا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے یہ اب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں کسی کے ساتھ اس میں بنا لیں، مگر انہوں نے سرکاری اکاؤنٹ نہیں بنایا، وہ اپنا پرسنل اکاؤنٹ میں ہی ان کی وہ آتی رہی ہے، اور 4 سال یہ رہی ہے مینجمنٹ بورڈ کی یا اس سے زیادہ۔ تو اس عرصے میں کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا کہ جو وائلڈ لائف کی، اب جو بھی وہاں پہ کچھ اگر کوئی اخراجات تھے تو وہ گورنمنٹ برداشت کرتی تھی، تو انہوں نے وہ کئی پیسے لگاتے نظر نہیں آئے ان کے۔ تو میں نے انکوائری کی درخواست دی۔ انکوائری کی درخواست کیوں دی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ بھی اس میں موجود تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ لوگ جو اوپر ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں، یہ کوئی بے روزگار نہیں ہے، اور یہ تو پھر ڈرامہ سارا۔ وہاں سے ہمارے ان سے اختلاف ہوا۔ میں نے بھی اس کے بعد جہاں میں پریس کانفرنس کی، میں نے ان کو بتایا کہ میڈم آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں، آپ کہنا شروع کیا، اور پھر احتجاج پہ ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ اب جمع کرنا ہوتا تو یہ ہے نا، کہ کوئی بندہ بے گناہ ہوتا ہے، آپ بھی سارے معاشرے جانتے ہیں، اگر کوئی بندہ بے گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، مجھے پتا تھا میں بے گناہ ہوں، میں نے کہا جی بھائی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف یہ ہے، میں نے کہا جی آپ انکوائری کریں، اگر ہے جرم تو آپ لگائیں، مگر میں عرفاً بیان کرتا ہوں کہ میں اس میں نہ مجھے اس واقعے کا پتا تھا اور میں یہاں موجود تھا۔ تو جب اس نے انکوائری کی
میں نے پوری ضمانت کروا لی تھی تاکہ مجھے گرفتار نہ کر سکے. اس کے بعد میں جب وہ انکوائری کی میں بے گناہ ثابت ہوا. الحمدللہ کورٹ نے مجھے بری کر دیا. ان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کے FIA میں اپنی بے گناہی ثابت کرتی, ان کا کہہ دیتی کہ یہ میرے پاس پیسے تھے یہ میں نے وہاں یہاں خرچ کیے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کرنے کے انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے نے لیا جو 6 سے 8 مہینے چلا. جب یہ کچھ جواب نہ دے سکی تو انہوں نے ان کی اسٹے خارج کر دی, اور چونکہ FIA کے پاس ثبوت موجود تھے. اچھا یہ بھی ہو جبکہ FIA اس کے اگینسٹ ہے. FIA پہلے ثبوت اکٹھے کرتا ہے پھر FIR دیتا ہے. تو FIA کے پاس ثبوت تھے, انہوں نے اس کے خلاف FIR دے دی. جب اس کے خلاف FIR دی تو اس نے آ کے پھر میرے ساتھ رابطہ کیا. اس کے بعد اپنے کسی بندے کی وساطت سے کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں, اب بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں آپ جو چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی اب وہ بات تو گزر گئی ہے, جو چاند جیب سے الیکشن لڑتا ہوں اور اس کی رد کر کے, اور الحمدللہ کورٹوں کے پیچھے بھاگتی ہے. اس نے اس کے بعد ہائی کورٹ میں پھر 1 کروڑ روپے کا وکیل کر کے اس نے دوبارہ وہاں پہ رد دائر کی کہ میرا یہ FIR خارج کی جائے. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہماری عوام یہ کہتی ہے, تو اس نے یہ الزام لگایا کہ میں نے اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا. اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ پیش کرے. وہ یہ کر نہیں سکی, میں کورٹ سے بری ہو گیا ہوں. اس نے میری عزت بھی خراب کی ہے, مجھے ذہنی ٹارچر کیا ہے. دوسرا میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے بھی FIA سے بھی, جہاں پہ اس کے خلاف FIR ہے, کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اس کے اوپر FIR ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں, اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں بتایا جائے. اس کو فوری طور پر میں FIA سے کہتا ہوں اس کو گرفتار کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ثابت شدہ الزامات پر اسٹے آرڈر اور اپیلیں مسترد ہونے اور مسلسل عدم تعاون کے بعد FIA پر لازم ہے کہ اس کو گرفتار کریں, اور وقار ذکریہ کو بھی گرفتار, دونوں کے خلاف FIR ہے, دونوں کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں. اب جب بھی ہائی کورٹ میں جاتے تھے وہاں پہ اس سے جج صاحب پوچھتے ہیں ہاں جی آپ ان سے کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ تو یہ کہتی جی وہ سعید عباسی صاحب ہیں, منال کے امپلائیز ہیں. میں الفت کہتا ہوں. اب اس کا دیکھا میرے ساتھ سینکڑوں لوگ باہر آئے ہوئے ہیں, وہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں اس نے جو قوم کا نقصان کیا ہے, اس نے یہ ہماری پاکستان کی پہچان ختم کی ہے, یہ منال گرا کے. اچھا ہر بات سے بات نکلتے پھر مجھے یاد آ گیا منال گرانے کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے. اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے منال گرا کے فوراً وہ جگہ پلان کر کے یہاں سے ویڈیوز بنوا کے باہر بھیجیں, دیکھو جی ہم کتنا کام کر رہے ہیں نیشنل پارک کے لیے. وہ اس کو نظر نہیں آئے, اور یہاں پہ اس نے صرف 2 گرا کے اور پھر ان کو کہا کہ یہ دیکھیں جی میں نے انکروچمنٹ خالی کروا دیا ہے, اور وہاں سے اس نے فنڈز لیے ہیں. اپنے پاؤ گوشت کے لیے کہاوت ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کر دی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کتنے خاندان روزگار میں لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے, یہ پاکستان کی عزت ہے. باہر سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں یہاں پہ, ہمارے قومی معاملات ہوتے ہیں, تو یہ ڈیلیگیشنز لے کے ہماری وہاں منال پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں. اس کا پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہ بھی ہے. یہ نے اسٹے لے ہوا تھا, اس نے توہین عدالت بھی کی ہے. جس کورٹ نے اسٹے دیا ہوا تھا اس نے وہ پس پش ڈال کے راتوں رات وہاں پہ مشینری بھجوا کے اس کو گرایا تھا. اس کی بھی پیچھے یہ وجہ تھی کہ وہ کروڑوں روپے کا وہاں پہ میٹیریل تھا. تو اس نے اپنے کسی بندے کو یہ ٹوٹل 28 لاکھ یا 33 لاکھ میں یہ دے دیا. 28-30 لاکھ میں کوئی ایسے دے سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ہمیں تو لگتا ہے. اب میں جب یہ لگ جاتا ہے نا زبان کو حرام, تو پھر بندہ دیکھتا نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے, پھر بس آنا چاہیے. اب ہماری میڈیا کی وساطت سے حکومت سے یہ درخواست ہے, FIA سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں, ہمارے زخموں پہ گلپاشی کی ضرورت ہے. آپ اس کو گرفتار کریں ورنہ یہ پھر ناجائز تنگ کرے گی.